اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ مَالِكَ۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس تیسرا باب اور تیسرے باب میں بیان شدہ نہایت ہی گراں قدر حدیث جسے رسالۃ الحقوق کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، ہم اس حدیث کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ نہایت ہی گراں قدر اور نہایت ہی قیمتی مطالب ہیں اس رسالۃ الحقوق میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو مؤمن بھائی ہیں ان کے حقوق کو خیال رکھے، اور جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر مستحب ہوتے ہیں، جب تک انسان ان حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، انسان کبھی بھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ بس اوقات ہماری زندگی میں ایک نہایت ہی حقیر سا معاملہ، ایک نہایت ہی بے ارزش اور بے قدر سی چیز جس کو ہم بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن خدا کے ہاں اس نہایت ہی حقیر چیز کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور اس کا بھی خداوند متعال جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اس کی تاثیر انسان مشاہدہ کرتا ہے، اور خداوند متعال اس سے انسان کا مواخذہ کرتا ہے۔ لہٰذا بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر انسان کی نسلوں تک جاری رہتی ہے، اور انہی مسائل میں سے ایک جو ہے وہ انسان کے مال کا مسئلہ ہے اور لقمہ حلال کا مسئلہ ہے۔ پہلی بنیادی چیز جو بیان کی جاتی ہے اسلامی تعلیمات میں وہ یہ ہے کہ انسان کے مال کا اس کے اوپر یہ حق ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنے مال کو حاصل کرے، لقمہ حرام اپنے دسترخوان پر نہ جانے دے۔ اگر انسان کے گھر میں لقمہ حرام موجود ہوگا تو اس کا نتیجہ آپ کربلا کے میدان میں مشاہدہ کر لیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے سامنے ایک جمع غفیر اشقیاء کا موجود ہے جو حضرت سید الشہداء علیہ صلاۃ والسلام کے خون کے پیاسے ہیں، اسلام کے نام پر حضرت سید الشہداء کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اس پست اور قبیح فعل کی دلیل جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ حضرت سید الشہداء کو اسلام کے خلاف ایک باغی تصور کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کے گھر سے اسلام اٹھا، وہ شخص جو نواسہ رسول ہے، وہ شخص جو وارث رسول ہے، وہ شخص جو علی و بطول سے ہے، وہ شخص جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہے، لحموں کا لحمی کا مصداق ہے، دموں کا دمی مصداق ہے، تو عزیزان ایسے شخص کے سامنے یہ اشقیاء آئے، اس کی بنیادی وجہ لقمہ حرام ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں بس اوقات ایک نہایت ہی پرہیزگار، نہایت ہی متقی، نہایت ہی نیک انسان جب ہمارے سامنے آتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو آپ نے کبھی ایسی چیز مشاہدہ کی ہوگی کہ اگر کسی ایسے متقی شخص کو آپ دیکھ لیں، آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ اس کے کلام کو سنتے ہی گریہ وزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ایسی بے پناہ ویڈیوز مل جائیں گی جو امام خمینی سے متعلق ہیں، آیت اللہ خامنئی سے متعلق ہیں، آیت اللہ بہجت سے متعلق ہیں، کہ لوگ جب ان کے ملنے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جب ان کے محضر میں جاتے ہیں تو جیسے ہی نگاہ ان کی نورانی چہرے پر پڑتی ہے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی پاکیزگی کی علامت ہے، انسان کے وجود میں لقمہ حلال کی علامت ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کے عالی شان مطالب کو بیان کرتے ہیں تو انسان بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ یہ صرف مثال کے طور پر میں نے یہ 2-3 شخصیات کے آپ کو نام لیے، چونکہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو امام خمینی کی ایسی بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی کہ حضرت آغا بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور نیچے لوگ ان کو دیکھ کے روتے جا رہے ہیں، کوئی مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں وہ، لیکن رو رہے ہیں۔ اسی طرح رہبر معظم کی بھی ویڈیوز ایسی مل جائیں گی، ممکن ہے آیت اللہ بہجت کی بھی مل جائیں، البتہ کم ہوں گی لیکن مل جائیں گی۔
اور اس کے علاوہ بے پناہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کے کلام کو سن کر انسان کے وجود پر اثر ہوتا ہے۔ یہ لقمہ حلال کی تاثیر ہے کہ انسان کے وجود کا، انسان کے گوشت کا اگر ذرہ ذرہ لقمہ حلال سے جو ہے وہ نشو و نما پایا ہو تو انسان کے وجود پر ایک ایسی ہی تاثیر نمودار ہوتی ہے۔ برعکس اگر انسان کے وجود میں ایک ذرہ سا لقمہ حرام شامل ہو جائے تو انسان کے وجود میں اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ عزیزان، میں آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں اور دونوں مثالوں پر آپ توجہ کریں، انسان کی جو رونگٹے ہیں کھڑے کرنے کے لیے یہ کافی ہیں۔ پہلا واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ نہایت ہی نادان اور نہایت ہی ذہنی مریض افراد ہیں کہ جب ہم کو واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے نیچے کومنٹ دیتے ہیں کہ اسلام تو صرف اب قصے کہانیوں پر مشتمل ہے۔ عزیزان محترم، واقعاً دکھ ہوتا ہے ایسے افراد کی ذہنی سوچ کو دیکھ کر کہ یہ افراد کس قدر مریض ہو چکے ہیں کہ وہ واقعات جو سچی کہانیاں ہیں، جو سچے واقعات ہیں اور انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کو بھی یعنی اس قدر ان کے اوپر جو ہے وہ لقمہ حرام کا اس قدر اثر آ چکا ہے، اس قدر جو نجس باتیں ان تک پہنچی ہیں جس کی وجہ سے ان کے وجود اب آلودہ ہو چکا ہے کہ یہ ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور ایسے نایاب مطالب کے اوپر ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ مظاہری سے میں اس واقعے کو نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب تربیت فرزند در اسلام، یہ فارسی زبان کا ان کا ٹائٹل ہے کتاب کا، اس کتاب میں اس واقعے کو انہوں نے تحریر کیا ہے اور واقعہ ہے ملا محمد تقی مجلسی اور ملا محمد باقر مجلسی سے۔ بہت گراں قدر شخصیات گزری ہیں دونوں تاریخ اسلام کی، بہت گراں قدر شخصیات کہ انسان ان کی عظمت کو اندازہ اس وقت لگا سکتا ہے جب انسان ان کی خدمات کے بارے میں جانے اور ان کو پہچانے، اور ان کی خدمات کو جانے اور پہچانے بغیر انسان ان کے بارے میں درست جو ہے وہ کسی قضاوت کے مقام پر نہیں فائز ہو سکتا۔ ملا محمد تقی مجلسی والد ہیں اور ملا محمد باقر مجلسی ان کے فرزند ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ آیت اللہ مظاہری یہاں تربیت فرزند در اسلام میں لکھتے ہیں کہ ملا محمد تقی مجلسی نے اپنے بیٹے محمد باقر مجلسی کی تربیت کے اوپر بہت محنت کی۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ میرا یہ بیٹا صرف لقمہ حلال سے تربیت اس کی حاصل ہو اور میرے گھر میں لقمہ حرام کا ایک ذرہ بھر بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہت انہوں نے محنت کی بچے کی تعلیم و تربیت پر، اور بچے کی پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش کے حمل کے دوران، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد جو تربیت کے مراحل ہوتے ہیں، تو وہ علماء کے جو ان باتوں کو دقیق سمجھتے ہیں اور دقیق جانتے ہیں وہ واقعاً بہت محنت کرتے ہیں ان مسائل کے اوپر۔ تو ملا محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اصفہان کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گیا تو محمد باقر اس وقت چھوٹے تھے، میں محمد باقر کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں مسجد کے اندر چلا گیا ہوں نماز پڑھانے کے لیے، اور محمد باقر جو تھوڑا اس وقت شرارتی تھے وہ صحن میں کھیل رہے ہیں۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں اندر، صحن میں ایک مشک پانی سے بھرا ہوا تھا، تو جیسے ہی محمد باقر کی نظر اس مشک پر پڑی تو محمد باقر نے کہیں سے کوئی سوئی تلاش کی اور اس مشک کے اندر ایک سوراخ کر دیا۔ سوراخ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشک چونکہ پانی سے بھری تھی اور اس سے وہ پانی جاری ہونا شروع ہو گیا، اور جب ملا محمد تقی مجلسی نماز پڑھا کر باہر تشریف لائے تو آ کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ مشک میں سوراخ ہے اور تمام پانی جو ہے وہ زمین پر گر رہا ہے اور مشک بھی ضائع ہو گئی۔ ظاہر ہے مشک تو بیکار ہے چونکہ اس کے اندر سوراخ ہو چکا ہے اور پانی بھی زمین پر گر چکا ہے، تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام محمد باقر کا ہے۔ تو ملا محمد تقی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے اس بچے کی تربیت پر بہت اثر کیا ہے، بہت محنت کیا، بہت جد و جہد کیا، ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد باقر ایسا کوئی فعل انجام دے سکے۔ گھر آتے ہیں، آ کر اپنی زوجہ سے اس واقعے کو اور اس ماجرا کو بیان کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو خود بہتر شاہد ہیں، بہتر جانتی ہیں کہ میں نے محمد باقر کے اوپر بہت محنت کی ہے، یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے یہ غیر معمولی نوعیت کا ہے، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں، یقیناً ہماری تربیت میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے۔ تو اب یہاں زوجہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب محمد باقر سے میں حمل کے دوران تھی تو اس مدت میں ایک مرتبہ جب اپنے ہمسائے کے گھر گئی
تو میرے ہمسائے کے گھر کے انار کے درخت پر بہت خوبصورت انار لگے ہوئے تھے، اور مجھے وہ انار دیکھ کر میرا دل جو ہے نا وہ بھر آیا۔ تو میں نے ایک سوئی سے ایک انار کے جو پھل ہے اس کے اندر سوراخ کیا، اور اس سوئی کو جب باہر نکالا تو اس کو میں نے چکھ لیا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور کچھ نہیں کیا۔ تو ملا محمد تقی مجلسی نے ایک بہت ٹھنڈی آہ کھینچی کہ بس یہ اسی کا ہی اثر ہے کہ آج محمد باقر نے اس مشق کے اندر جو سوراخ کیا ہے، یہ در واقع اس انار کے اندر سوراخ کرنے کا اور سوئی کھبونے کی تاثیر جو ہے وہ یہاں پر اس انداز میں ظاہر ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمسایہ اس خاتون کے اس فعل پر راضی ہو، ممکن ہے اگر وہ ہمسائے سے تقاضا بھی کرتی تو وہ انار بھی توڑ کے دے دیتا، لیکن چونکہ انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر ایک ایسا فعل انجام دیا، اور اس عمل کی تاثیر محمد باقر کے اندر ظاہر ہوئی جو حمل کے دوران ان کے پیٹ میں تھا اس وقت۔ تو عزیزان محترم، انسان بس اوقات ان چیزوں کو بہت ہی معمولی سمجھتا ہے اور بہت ہی حقیر اور بہت ہی پست سمجھتا ہے، انسان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جبکہ عزیزان محترم یہ واقعاً بہت ہی اہم مطالب ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم بس اوقات دیکھتے ہیں، ہم پاکستان میں یا اپنے آپ دوسری جگہوں پہ جہاں پر بھی مقیم ہے وہاں ان چیزوں کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بس اوقات بازار میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں کچھ سودا صرف لینے کے لیے، تو وہاں 2-4 چیزیں تو اٹھا کر ہم یوں ہی چکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کریں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ایک سوئی جو چبھوئی گئی اور اس سوئی کے فقط ذائقے کو چکھنے کی تاثیر آپ مشاہدہ کریں محمد باقر کے اندر کیسی ہوئی۔ اور ہم تو آرام سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، کوئی آلو بخارا اٹھا لیا، کوئی خوبانی اٹھا لی، کوئی انگور کا گچھا اٹھا لیا، کوئی انار اٹھا لیا، یا کوئی بھی چیز اٹھا لی، آرام سے کھا لی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ دکاندار ہے، اس نے کیا کہنا ہے، ظاہر ہے وہ کمزور آدمی ہے، کیا کہے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، بس اوقات آپ اس کو کہیں گے راضی ہو، وہ بھی کہے گا راضی ہوں، کیا کر سکتا ہے وہ، لیکن بالآخر اس کا مال ہے اور اس کے مال کو بغیر اجازت کے اٹھایا۔ بس اوقات ہم یہاں پہ بھی ایسی پست عادتیں جو ہمارے افراد کو وہاں ان علاقوں میں موجود ہوتی ہیں ان کے اندر، وہ یہاں ہم ایران میں بھی ان کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ جائیں گے جو خشک میوہ جات کی دکان پر تو وہاں چیزیں اٹھا کر جو ہے نا وہ چکھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی گزشتہ ہی دنوں کی بات ہے کہ ایک زائر کے ساتھ ہم کہیں کسی دکان پر گئے، ہم اندر سودا لینے کے لیے گئے، وہ باہر خوبانیاں اٹھا کے تو وہاں سے چیک کر رہا ہے کہ یہ خوبانیاں کیسی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ فعل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیسے ہم کر لیتے ہیں؟ یہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم کسی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، وہ ظاہر تھا ہمارے ساتھ، اس نے اخروٹوں کی مٹھی جو ہے نا وہ بھر لی، وہ ظاہر ہے اس نے دکان میں رکھے ہوئے تھے فروخت کرنے کے لیے، وہ مٹھی بھر لی اور چکھتے چکھتے جو ہے نا وہ کوئی ایک پاؤ جو ہے نا اس کے اخروٹ کھا گئے۔ تو یہ عزیزان حرام ہے، حرام ہے، ہم ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایک معصوم امام کے سامنے بھی چلا جائے اور اس کے وجود میں اگر لقمہ حرام ہو تو وہ معصوم کا کلام اس کے اوپر تاثیر نہیں ہوگا، چہرہ صد کے خمینی بت شکن ہو یا آیت اللہ خامنئی ہو یا آیت اللہ بہجت ہو یا کوئی بھی ایسی جلیل القدر ہستی ہو، ان کی تاثیر کہاں سے اس شخص پر ہونی ہے جو امام معصوم کے سامنے بیٹھے ہوئے امام معصوم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ بس اوقات یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ کیسے لوگ امام معصوم کے قتل کا پلان کرتے تھے اور پروگرام بناتے تھے۔ عزیزان محترم، بنیادی وجہ لقمہ حرام ہے جو انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اشقیاء کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو اسلام و اسلامی اقدار سے آشنا کروا رہے ہیں، ان کو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مسیح نہیں ہو رہے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ فرزند رسول خدا ہے ہمارے سامنے۔ تو وہاں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فقد ملعت بطونکم من الحرام، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے پیٹ جو ہیں وہ حرام سے بھر چکے ہیں، تمہارے والدین نے کوتاہی کی ہے یا تم نے خود کوتاہی کی ہے۔ آج اگر میری بات کا تمہارے وجود پر اثر نہیں ہو رہا تو اس اثر نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، اور ہم تو مٹھی بھر کے اخروٹ کھا گئے، مٹھی بھر کے خوبانیاں کھا گئے، ہمارے لیے تو کوئی اثر ہی نہیں رکھتا، ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ خیال رکھیں اس بات کا کہ لقمہ حرام ہمارے وجود میں اگر جائے گا تو ہمارے وجود سے ہماری اولاد میں جائے گا، اسی سے نطفہ بنے گا، اور پھر وہ اولاد کیا کرے گی؟ آج کل آپ یہ وطن عزیز پاکستان میں یہ جو مسائل دیکھ رہے ہیں، اکثر مشکلات جو ہے وہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آج یہ جو 35واں حق ہم امام زین العابدین سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ مال کا حق ہے۔ مال کا حق یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے مال کو حاصل کرے۔ اگر حرام طریقے سے انسان نے مال کو حاصل کیا تو اس مال کا انسان کے وجود پر منفی اثر پڑے گا۔ پھر دوسرا مال کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لے کر آئیں اور پھر حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس مال کو اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہمیں اسے انفاق کرنے کا دل نہیں کرتا، کیوں؟ چونکہ ہم نے اسے درست طریقے سے اخذ نہیں کیا ہے یا تو، اور اگر درست طریقے سے اخذ کر لیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو توان نہیں پیدا ہو رہی ہے، جو دل نہیں کر رہا ہے، جو حوصلہ نہیں بڑھ رہا ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے کہ جس سے ابھی ہم جو ہے وہ باخبر نہیں ہیں۔ وگرنہ اس قدر تاکید کی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں کہ مال کو حلال طریقے سے لے کر آؤ اور خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو۔ اور پھر بخل کرنے سے جو مذمت کی گئی ہے کہ انسان کے پاس مال ہے اور انسان اپنی اہل و عیال کو، بیوی بچوں پر اس مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، انسان جو ہے وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مال کے وہ بنیادی حقوق ہیں جنہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ مَالِكَ، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے مال کا تمہاری گردن پر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ اس حق کو جانو۔ پہلا حق یہ ہے فَأَن لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ، کہ آپ مال کو اخذ نہ کرو مگر حلال طریقے سے۔ یعنی جب تم کسب و کار کر رہے ہو، جب تم تجارت کر رہے ہو، کوئی کاروبار کر رہے ہو، کوئی بھی روزگار تم نے اپنایا ہے تو اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کرو۔ اگر حرام طریقے سے حاصل کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ تمہاری اولاد تمہیں کل کو جھوٹے مارے گی۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کیسے والدین کو جھوٹے مارتی ہے، کیسے اولاد جو ہے وہ والدین کو اپنے گھر سے دھکے دے کے باہر نکال لیتی ہے، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتی ہے، ان کے اموال پر قبضہ کر لیتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے، ان کو دھدکارتی ہے، ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتی ہے۔ یہ سب لقمہ حرام کا نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، کس قدر تاثیر ہے اس مال کی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تو امام فرما رہے ہیں فَأَن لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ، کہ مال کو حاصل نہ کرو مگر حلال طریقے سے اس مال کو حاصل کرو۔ اور جب تم نے مال کو حاصل کر لیا وَلَا تُنْفِقُهُ، اس مال کو انفاق نہ کرو إِلَّا فِي وَجْهِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں اس کو درست جگہ پر خرچ کرو۔ بس اوقات ہم مال کو خرچ کرتے ہیں اور کسی چیریٹی ادارے کو دے دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی دہشت گرد تربیت حاصل کر رہے ہیں، تربیت پا رہے ہیں اور پھر معاشرے میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور معاشرے میں قتل و غارت کا جو ہے وہ ایک بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے، ان کے پیچھے بھی تو خیر موجود ہے نا۔ تو بس انہوں نے جو خیرات کی ہے وہ خیرات درست جگہ پر نہیں کیا۔ تو مال کا یہ حق ہے کہ وہ اس مال کو اس جگہ پر خرچ کریں جو اللہ کی خوشنودی والا راستہ ہو۔ وَلَا تُؤْثِرَ عَلَىٰ نَفْسِكَ مَنْ لَا يَحْمَدُكَ، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص آ جاتا ہے اور آ کر تمہاری تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتا ہے تو تم اس سے متاثر نہ ہو۔ تم نہ کہو کہ یار یہ تو میری بڑی تعریفیں کر رہا ہے، جو بہت خوش آمدیں بیان۔ ایسے لوگ آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو بہت جو ہے نا، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑا کوئی مجتہد نہیں، آپ سے بڑا کوئی مبلغ اسلام نہیں، ایسے القاب بیان کریں گے کہ آپ سمجھیں گے شاید کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ تھوڑا پیچھے ادھر ادھر مڑ کے دیکھیں کہ شاید کسی اور کو تو نہیں کہہ رہا ہے، نہیں یہ آپ ہی کو کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، اتنا بڑا فقیہ ہوں، اتنا بڑا اسلام کا مبلغ ہوں، اچھا یہ مجھے کہہ رہا تھا، تو بڑا خوش ہو گیا، سینہ چوڑا ہو گیا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، انسان اس بات کو خاص خیال رکھے کہ انسان خود اپنے گریبان میں جھانک کر خود کو اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کی بلا وجہ غیر معقول قسم کی تعریفیں کر رہا ہے تو انسان ان تعریفوں سے متاثر نہ ہو۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فَعْمَلْ بِهِ بِطَاعَةِ رَبِّكَ، وہ آ رہا ہے تمہاری تعریفیں کر رہا ہے اور تم اسے 1 لاکھ کا چیک پکڑا دیتے ہو، 10 لاکھ کا چیک پکڑا دیتے ہو، بھئی اس نے میری بڑی تعریفیں کی ہیں۔ اور آج کل ہمارے ہاں یہی مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے علماء سے پیسہ وہی نکال سکتا ہے کہ جو ان کی تعریفیں کرے۔
اور اگر آپ ان کی تعریف نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو وہ آپ کا حق جو ان کے پاس موجود ہے خمس کا یا زکوٰۃ کا یا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو آپ کا حق بھی نہیں دیں گے۔ یہی حال عوام کا بھی ہے کہ اگر آپ نے عوام سے پیسہ حاصل کرنا ہے اپنے مدرسے کے لیے، اپنی امام بارگاہ کے لیے، تو آپ ان کی تعریفیں کریں۔ تعریف کریں گے کہ بھئی حاجی صاحب سے بڑا تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، حاجی صاحب تو بہت خیرات کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، سارے چیریٹی ادارے حاجی صاحب ہی چلا رہے ہیں، حاجی صاحب سے بڑا تو کوئی خیر انسان اس ملک میں ہی نہیں ہے، تو حاجی صاحب بھی چوڑے ہو گئے، اچھا بتاؤ کتنے کا چیک چاہیے، ابھی کھینچ دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، کسی کی تعریف پر متاثر نہ ہوں۔ امام فرما رہے ہیں فَعْمَلْ بِطَاعَتِ رَبِّکَ، اپنے اس مال کو وہاں خرچ کرو جہاں تمہارے پروردگار کی اطاعت شامل حال ہو۔ تعریفوں سے متاثر ہو کر مال نہ پکڑا دو کسی کو۔ اور پھر فرما رہے ہیں وَلَا تَبْخَلْ بِهِ، اس مال سے بخل نہ کرو، انسان بخیل ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں فَتَبُوءَ بِالْحَسْرَةِ، یعنی اگر تم اس مال سے بخل کرو گے تو اس کا نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ حسرت ہے، وَالنِّدَامَةِ، اور ندامت ہوگی، مع التَّبِعَةِ، یعنی جو حسرت اور ندامت جو ہے وہ اس کے عوارض اور اس کے نتائج ہوں گے۔ جو انسان بخل کرتا ہے اور مال کے اوپر ایسے سانپ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، اور ایسے بخیل افراد معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کے علاوہ اور کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو بیان کیا کہ مال کو راہ حلال سے حاصل کرو اور پھر اللہ کی خوشنودی میں اس کو خرچ کرو، یہ وہ بنیادی عنصر ہے اور بنیادی حق ہے اس مال کا، جو خداوند متعال نے بھی بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے اہل ایمان، یعنی اللہ غیر مؤمن کو مخاطب نہیں کر رہا ہے، اے مؤمنین، اے اہل ایمان طبقہ متوجہ ہو جاؤ، انفقوا، انفاق کرو، من طیبات ما کسبتم، تم نے جو کاروبار کیا ہے نا، تم نے جو مال کمایا ہے، اس مال میں سے جو پاکیزہ مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ جو غیر پاکیزہ ہے اس کو تم جانو، تمہارا کام جانے، وہ اللہ کا مال ہی نہیں ہے۔ اللہ غیر پاکیزہ مال سے نہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی آپ کو غیر پاکیزہ مال حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، لہٰذا ہے اپنے پاس رکھو، وہ تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن اگر تم انفاق کرنا چاہتے ہو تو انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے طیب طاہر پاکیزہ مال حاصل کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ لہٰذا اگر انسان بخیل ہوتا ہے تو یہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، یہ عوام الناس سے بھی دور ہوتا ہے، اور اگر انسان سخی ہوتا ہے تو یہ سخی انسان جو ہے وہ عوام کے قریب ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے، بحار الانوار جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 308 ہے، ارشاد فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ بعید من الناس، بخیل انسان جو ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور عوام سے بھی دور ہوتا ہے، وقریب من النار، جہنم کی آگ کے یہ بالکل ہی قریب ہے، کیونکہ یہ انسان بخیل ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جاہل انسان سے خوشحال ہیں کہ وہ جاہل تو ہے لیکن سخی ہے، اور اس کے نسبت وہ انسان کہ جو عالم ہے، فاضل ہے، مجتہد ہے لیکن کنجوس ہے، اس شخص سے جو ہے نا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، جاہل ہے، سخی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ شخص ایسے عابد سے، ایسے شخص سے کہ جو اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے لیکن بخیل ہے، تو اللہ اس جاہل سخی کو اس عابد بخیل کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم نے سیر و سلوک کی جتنی بھی اب تک گفتگو کی اس میں بیان کیا کہ سیر و سلوک میں انفاق نہایت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ شخص کہ جو سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ انفاق پر توجہ دے، اپنے استاد پر انفاق کرے، اپنے ساتھ جو سیر و سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں ان کے اوپر انفاق کرے، معاشرے کے کمزور طبقات کے اوپر انفاق کرے۔ لہٰذا اگر انسان انفاق نہیں کرتا ہے،
بلکہ کسی ایسے بخیل شخص کے اوپر اگر انسان اپنی نگاہ ڈال دیتا ہے تو اس بخیل کو اور اس کے منحوس چہرے کو دیکھنے سے بھی انسان کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء سے ابن شعبہ حرانی نے تحف العقول صفحہ نمبر 214 کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ واقعاً انسان اس روایت کو دیکھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں بخیل نہیں ہوں، لیکن ایک بخیل کی صورت میں نے دیکھ لی ہے، اس کی منحوس شکل میں نے دیکھ لی ہے، تو اس کی منحوس شکل کو دیکھنے سے میرا دل جو ہے وہ قساوت قلب میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں النظر الی البخیل یقسل القلب، بخیل کے چہرے کی طرف دیکھنے سے انسان قساوت قلب میں اور سنگ دلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم کس قدر اہمیت ہے۔ بس خلاصہ کلام انسان راہ حلال سے مال کو حاصل کرے، اور پھر انسان طیبات حلال سے، پاکیزہ سے، طیب و طاہر مال سے اللہ کی راہ میں انفاق کرے، چونکہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفاق کرو ان طیبات سے جس کو تم نے حاصل کیا ہے۔ حرام مال اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے اور اللہ تک پہنچے گا بھی نہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم اگر ہمارے گھروں میں لقمہ حرام موجود ہے تو اگر وہ ایک سوئی جو انار کے اس پھل کے اندر گئی اور اس سے باہر نکلی اور کتنا اس کے اوپر ذائقہ ہوگا، اس کو چکھے اور وہ لقمہ حرام کہلائے، تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ مسجد میں انسان کسی کے مشکیزے کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، اور اگر انسان باقاعدہ اس لقمہ حرام سے اپنے پیٹ کو بھر دے تو حضرت سید الشہداء امام بھی سامنے آ جائے تو انسان ان کے قتل کے لیے بھی تلوار کھڑی کر دے گا۔ تو دیکھیں لقمہ حرام کی کس قدر تاثیر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں لقمہ حرام سے نجات عطا کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔